آج کے پروگرام کا آغاز ایک افسوسناک خبر سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سابق کپتان سعید احمد کا گزشتہ روز انتقال ہوا۔ سعید احمد نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے 41 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی، 5 سینچریوں اور 16 نصف سینچریوں کی مدد سے 2991 رن سکور کیے۔ آف سپن بولنگ بھی کرتے تھے اور 22 وکٹیں بھی انہوں نے لیں۔ ٹھیک ہے جی، 1958 میں برج ٹاؤن ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف انہوں نے ٹیسٹ ڈیبیو کیا۔ 1972-73 میں انہوں نے میلبرن آسٹریلیا میں اپنا آخری ٹیسٹ میچ کھیلا۔ وہ پاکستان کے 6ٹھے ٹیسٹ کیپٹن تھے۔ تو آغاز اسی افسوسناک خبر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے اہل خانہ کو سے بھی اظہار تعزیت ہے کہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پاکستان کرکٹ کے اگر ہم شروع کے دنوں کی بھی بات کرتے ہیں، جب ہم آج بھی یاد کرتے ہیں گریٹ فضل محمود صاحب کو، مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، اور وہ پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ کے پہلے ہیرو تھے، سپر ہیرو تھے، جن کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ کو دنیا میں شناخت ملی۔ بھلے وہ بھارت میں کامیابی ہو، بھلے وہ انگلینڈ میں کامیابی، ان کے ساتھ ساتھ حنیف محمد، امتیاز احمد اور جتنے بھی وہ پاکستان کی ابتدائی ٹیم تھی، ان لوگوں نے پاکستان کی کرکٹ کی بہت خدمت کی ہے۔ دوسری طرف جویریہ خان، پاکستان کی ویمن کرکٹر، انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہاکی فیڈریشن میں جس طرح سے معاملات آگے کو بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے ہیں، آج ویسے بڑا اہم دن ہے۔ اطلاعات ہیں کہ شاید 2 فیڈریشنز پاکستان میں ہاکی فیڈریشن بن جائیں، یعنی کہ ایک کھیل کی 2 فیڈریشن، اور کھیل پورے ملک میں آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گا۔ آج کے دن میں جب ہم بیٹھے یہاں پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسا ملک جس نے بین الاقوامی سطح پر دنیا کو متاثر کیا، دنیا نے ان کے جیسے ہاکی کھیلنے کی کوشش کی، دنیا ان کو دیکھ کر سیکھتی رہی، آج یہ کھیل ملک میں کہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کھیل کے نام پر جو پاکستان میں ہو رہا ہے گزشتہ 2 دہائیوں سے بالخصوص، اور اگر آپ 17-18 برس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہاکی کے نام پر جو سیاست ہوئی ہے، جو فنڈز کا ناجائز اور اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا، اس نے جتنا پاکستان کو نقصان پہنچایا، اس پر بھی ضرور بات کریں گے۔ پاکستان کرکٹ جو کہ ایک بڑا سب سے بڑا کھیل ہے، پاکستان کا مقبول ترین کھیل ہے، وہاں پر کوئی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آج بھی ہم جب 2024 کے تیسرے مہینے میں بات کر رہے ہیں بیٹھے، تو ہم اپنی نظریں جمائے ہوئے ہیں ان کھلاڑیوں کے اوپر جنہوں نے پاکستان کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیلنٹ نہیں ہے، کھلاڑی نہیں ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کیا واقعی صرف ایک ہی حال ہے کہ غیر ملکی کوچز کی طرف جانا ہے؟ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پی جے میر صاحب۔ السلام علیکم پی جے صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ یہاں پر تشریف فرمائیں۔ اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹس جرنلسٹ، اینکر پرسن جناب سید یحییٰ حسینی صاحب۔ السلام علیکم یحییٰ صاحب۔ ٹھیک ہے، یحییٰ ابھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ پی جے صاحب، سعید احمد صاحب، سب سے پہلے تو یار مجھے بہت افسوس ہوا ہے، جیسے آپ نے ان کی ہسٹری بتائی ہے 73، تو 78 میں انہوں نے اپنا ایک ریوائیو کیا تھا، واپس پاکستان کرکٹ بورڈ لے آیا۔ تو میں بڑا فارچونیٹ تھا کہ انگلینڈ کے خلاف ہم دونوں کھیلے تھے پشاور میں، اینڈ دیٹ واز ہز ریوائیول، حالانکہ وسیم راجہ کیپٹن تھا ہمارا۔ تو اس کے اندر سعید نے اتنا وہ پرفارم نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ اس کو چانس ہی نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اس کو چاہیے تھا کہ اس کو ان کو بولنگ بھی کرائیں، and I thought that was a bit unfair. بہرحال میرا ایک وہ ایکسپیرئنس تھا، بڑی باتیں ہوئی ان سے۔ ان کے چھوٹے بھائی مجھے ملتے رہتے ہیں، یونس احمد لنڈن میں ہوتے ہیں، ملتے رہتے ہیں مجھے، چکر لگاتے ہیں کبھی کبھی پاکستان بھی۔ ہاں آتے ہیں، ان کی بک لانچ میں نے ادھر کرائی تھی، ادھر الحمرہ میں، یونس کی۔ تو گریٹ فیملی، اور یونس کو تو میں نے گیری سوبرس کا جب انٹرویو کیا عمران، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ ہو از یور بیسٹ لیفٹ ہینڈر آپ کی اوپینین میں؟ تو کہتا ہے یونس احمد۔ میں نے کہا وائی؟ کہتا ہے جو لوگ ہوتے ہیں لیفٹ ہینڈرز وہ روکتے ہیں، یہ آگے جاتا تھا، اس کا فلو ہوتا تھا۔ دیٹ واز گیری سوبرس۔ تو ایک کامنٹ اس طرح بڑا یونس کے لیے کہنا، سر گیری سوبرس کی طرف سے، سر گیری سوبرس کی طرف سے، سو دیٹ واز اے گریٹ تھنگ۔ بٹ بڑا افسوس ہوا سعید کا سن کے، کیپٹن بھی رہے، مینٹور بھی، بالکل وہ کرکٹ سے آؤٹ ہی ہو گئے تھے۔ he totally went on the other side. 80s میں he went into the religious side، پھر وہاں بڑے اچھے باتیں کرتے تھے۔ بٹ آئی گیس دیٹس لائف، کیا کریں لائف، بالکل یہی زندگی ہے۔ سعید یحییٰ حسینی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم یحییٰ صاحب۔ وعلیکم السلام حافظ عمران، اور السلام علیکم پی جے میر صاحب۔ وعلیکم السلام یحییٰ۔ بہت بہت شکریہ یحییٰ بھائی۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس موجودہ صورتحال میں، جب ہم
کرکٹ کی بات کرتے ہیں، آج بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشلز، انتظامیہ ان کھلاڑیوں کی طرف جھکے ہوئے ہیں یا ان کی طرف دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہوا ہے، اور اگر واپس بھی لانا ہے تو آج کے دن میں بھی اگر ہم یہ اطلاعات ملتی ہیں، یہ خبریں ملتی ہیں کہ ابھی بھی کوئی باضابطہ طور پر یا باقاعدہ طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے وہ لوگوں نے رابطہ نہیں کیا عماد وسیم سے، اور آج بھی ان کے تحفظات اپنی جگہ پر برقرار ہیں، تو یہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، انتظامات بہتر انداز میں نہیں ہیں، یا پھر کام ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا گزشتہ چند برسوں میں؟ حافظ عمران صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے سے اس فیلڈ کے ساتھ آپ ایسوسیٹ ہیں، پی جے میر صاحب کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا 2007 ورلڈ کپ میں جب آپ میڈیا مینیجر کی حیثیت سے پاکستان ٹیم کے ساتھ تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم اس کے اوپر ملبہ ڈال دیں، ہم اس کے اوپر ملبہ ڈال دیں۔ اب شاید زندگی میں جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو میرا کام ہے وہ مجھے بہت ایمانداری کے ساتھ پورے پیشہ ورانہ انداز میں کرنا چاہیے۔ اگر یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان ٹیم کے کھلاڑی اتنے تبدیل نہیں ہوئے، پاکستان ٹیم کے کپتان اتنے تبدیل نہیں ہوئے جتنے پچھلے چند ماہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہمیں چیئرمینوں کا تحفہ مل گیا ہے، تو دیکھیں گراؤنڈ کے اندر کو کھلاڑیوں نے پرفارمنس کرنا ہے۔ یہ تو پاکستان سپر لیگ ہے۔ ایک اور سیزن میں نے دیکھا، اور آپ کے سوال کا جواب ہی میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے ہمیں ملا کیا؟ وہی بابر اعظم، وہی محمد رضوان، اور پھر ان کی ٹیم جو ہے وہ ٹورنامنٹ کے فائنل میں فنش نہیں کر سکی۔ اسامہ بھی اس ٹورنامنٹ کے لیڈنگ وکٹ ٹیکر تھے، اور اگر آپ تھوڑا باریکی کے ساتھ جا کے ان کی پرفارمنس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک دو میچوں کی پرفارمنس کی وجہ سے وہ ٹورنامنٹ کے لیڈنگ وکٹ ٹیکر بنے، لیکن جہاں ان کو ٹیم کو ان کی ضرورت پڑی وہ پرفارم نہیں کر سکے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ بات دراصل حافظ یہ ہے کہ مارٹن گپٹل کو تو کوئی لیتا نہیں ہے، انہوں نے آ کے جس طرح اس ٹورنامنٹ میں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، تو ہماری کرکٹ اسی طرح چلتی رہے گی۔ پرٹیکولرلی آپ جو محمد عامر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، عماد وسیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، دیکھیں ایک چیز بہت قرینے کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے کھلاڑیوں کو ریسپیکٹ دینا پڑے گی۔ غیر ملکی لیگ میں جو ان کے معاہدے ہیں ان کے حوالے سے ایک جو لائن آف ایکشن ہے اس کو ڈرا کرنا پڑے گا، لیکن جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ محسن رضا نقوی کو تو ابھی جمعہ 8 دن اس کرکٹ بورڈ میں آئے ہوئے ہیں، لیکن جو لوگ کرکٹ بورڈ چلا رہے ہیں ان کو ساری ڈائنامکس کا پتہ ہے، تو ان کو جو ہے وہ میکینزم اور کیمسٹری بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ اسی طرح چلتا رہے گا، کچھ نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح چلتا رہے گا، کچھ نہیں ہونا۔ پی جے صاحب، اسی طرح چلتا رہے گا، اصل میں ان کے ماننا ہے کہ یہ جو لوگ پاکستان کرکٹ بورڈ میں بیٹھے ہیں ان کو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ یا نے بالکل صحیح بات کی ہے، یہ جب تک یہ سوچ چینج نہیں ہوگی اسی طرح ہوگا۔ اس نے تو چند باتوں کے اندر نے آپ کو ایک خلاصہ دے دیا کہ آپ نے نکالا کیا ایس پی ایس ایل سے، بڑی ٹھیک بات کی ہے۔ ہم بالکل اسامہ کی تعریف کرتے ہیں لیکن اس کی کنسسٹنسی نہیں تھی۔ سو واٹ از دا ریزن؟ 2-4 سلیکٹڈ میچز کے اگر آپ وکٹس لے لیں تو دیٹ ڈزنٹ میک یو اے گریٹ بولر، اٹ میکنگ بولر، بٹ ٹو بیکم اے گریٹ بولر آپ کو ایک کنسسٹنسی دکھانی ہے، تو آپ کے اس کے اندر، اس سیٹ اپ کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک سوال ابھی کیا کہ بھائی آپ کا کمیونیکیشن ہی کوئی نہیں ہے، اور بالکل یہ از رائٹ، پلیئرز کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر، جو باہر نکلتا ہے اس کو گراؤنڈز کے اندر بھی آپ جانے نہیں دیتے۔ آپ کے پاس ایک پریولیج تھی، ایک کاردار صاحب نے بنائی تھی کہ آپ کے پاس ایک کارڈ ہوتا تھا، یو نو اف یو پلیڈ فار پاکستان، تو وہ کارڈ دکھا کے آپ اندر چلے جاتے تھے، آپ کا انکلوجر ہوتا تھا۔ آپ نے وہ کارڈز ختم کر دیے، آپ نے ڈسکریج ہی کیا ہے پرانے کرکٹرز کو۔ دنیا میں لارڈز میں جا کے دیکھو، یا وہاں کور کر کے آئے یا کہیں ایم سی جی چلے جاؤ، پرانے کرکٹرز آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ ینگسٹرز آتے ہیں، ان کو ملتے ہیں، فوٹوز ہوتی ہیں، تصویریں کھینچی جاتی ہیں، اینڈ ایک انسپریشن بنتی ہے۔ ہم تو پرانے کرکٹرز کو بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ٹوٹل پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے کسی کو۔ وائی؟ بیکاز یہاں کوئی فارورڈ تھنکنگ ہی نہیں ہے۔ نئے چیئرمین آئے ہیں، ہی ہیز ٹو ہیو دوز پیپل جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس گیم کو فرام گراس روٹ لیول رائٹ اپ ٹو دا ٹاپ لیول۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، پھر اس طرح ہی آپ کی، وہ کہتے ہیں نا، اس طرح ہی کشتی آپ کی چلتی رہے گی، اور یہی کرکٹ ایک ایڈ ہاک بیسس پہ آپ چلاتے رہو۔ ایڈ ہاک بیسس پہ یہ یحییٰ صاحب، یہ جو آپ نے عزت کی بات کی ہے، یہ ماجرا اصل میں کیا ہے؟ یہ کہاں سے چیز اٹھتی ہے؟ اور اگر پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں دیتا عزت تو وہاں پر کیا سوچ ہے جو انہی کھلاڑیوں کی وجہ سے، کرکٹرز کی وجہ سے ہے؟ اگر ان کی عزت نہیں ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ کون لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا تنازعات بنتے رہیں؟ بورڈ کے اندر سے لوگ چاہتے ہیں؟